ہاسپٹل وہ میں نے دیکھا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کا وہ ہے، اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور واقعی اس کے بارے میں کنسرن، بہت زیادہ کنسرن تھے وہ، اور ان کے میں نے اشتہارات بھی پڑھے ہیں جس میں اس کے بارے میں کہتے تھے وہ. تو یہ صرف ایک مثال ہے. اسی طرح یہ جو کپجی ہمارا ادارہ ہے، مجھے اس بات کا شرف حاصل ہے کہ وہ پہلی بار جب کراچی یونیورسٹی اور کپجی کی صدارت کرنے کے لیے آئے تو میں نے اسے چیئر کیا تھا بحیثیت وائس چانسلر کے، اور اس کے بعد جتنی بھی میٹنگس ہوئی ہیں میرے دور میں، ان تمام میٹنگس میں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، اور ہمیشہ انہوں نے ادارے کے بارے میں بات کی، اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کی، اس کی کس طرح ترقی کر سکتا ہے، کس طرح اس میں اور زیادہ کوالٹی آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ریسرچ امپروو ہو سکتی ہے. ہر بار جب 6 مہینے بعد میٹنگ ہوتی تھی تو جیسے خالد صاحب نے بھی بات کی، پچھلی باتوں کو وہ پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوا، اب کیا امپرومنٹ ہوئی. شنائی صاحب اس بات کے گواہ ہیں. تو یہ ان کی کمٹمنٹ ود دی ایجوکیشن، کمٹمنٹ ود دی سائنس، کمٹمنٹ ود دی ادارات جو انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں، وہ صرف ایک کپجی کے بارے میں نہیں بلکہ ہر اس ادارے کے بارے میں بات کرتے تھے. شنائی صاحب شاید بتانا بھول گئے، ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا بھی ہے. آج جو وہاں کا جو فیلوز لاج ہے وہ کس نے بنوایا ہے؟ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بنوایا تھا. بٹ اس سے پہلے کوئی خاص وہاں کوئی لاج نہیں تھا. اور واقعی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سلطان چاولہ صاحب شاید اس بات کے گواہ ہیں کہ جب وہاں پہ ایک میٹنگ ہم یہاں کر رہے تھے کپجی کی، تو ایک ہال کی بات کر رہے تھے، کوئی صاحب یہ بنایا جائے، اور انہوں نے تیار کر لیا تھا کچھ لوگوں کے، آپ سب اس پہ کنٹریبیوٹ کریں اور یہ ہال بنوایا جائے. تو یہ ساری ڈاکٹر صاحب کی واقعی ایک ایسی شخصیت تھی، اور لوگ کبھی ان کو انکار بھی نہیں کرتے تھے. اچھا، بات ان کی جو سب سے بڑی جو خدمات ہیں جس کو ہم محسن پاکستان کہتے ہیں، باقی وہ ایک ایسا بڑا اور ایک کارنامہ ہے، اور ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ آج جو ہم پورا پاکستان اپنا آپ کو محفوظ سمجھتا ہے وہ صرف اسی ایٹم بم کی وجہ سے، اسی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. ادروائز آج جو حالات ہیں اور جو آج کل جو گلوبل فنامنا چل رہا ہے اسلامک فوبیا کا، اور پرٹیکولرلی جس میں پیش جو ہے ہمارے پڑوسی ملک ہے، تو اس کا تو بس یہ چلتا تھا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہم آج کس اسٹیج میں ہوتے ہم لوگ. اور نہ صرف وہ ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے میزائل ٹیکنالوجی، اس کے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم، یہ ساری چیزیں ہیں. اور بہت لوگوں نے تذکرہ کیا کہ وہ تمام اپنا عیش و عشرت، اور وہاں پہ وہ ایک بہت ہائٹ اس پوسٹ پہ وہاں پہ کام کر رہے تھے ہالینڈ میں، اور وہ ہالینڈ سے وہ صرف گورنمنٹ کے انویٹیشن پہ واپس یہاں پہ آ گئے پاکستان میں، اور سب کچھ چھوڑ کے آ گئے وہاں پہ. اگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے واپس جانا پڑ جائے، اور جب اگر وہ واپس جاتے انہیں وہ پوسٹ نہ ملتی پھر وہاں پہ. تو ہر چیز، تو یہ ان کی ایک محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پیٹریوٹ اور اتنا پیٹریوٹک پاکستانی ہونا کوئی بہت مشکل سے آپ کو ملے گا، اور صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور قدیر صاحب کے واقعی ان کی جو شخصیت کی بات ہو رہی تھی، باقی ہی واز اے پرسن آف ویری ہمبل نیچر، اور ہی واز ڈاؤن ٹو ارتھ، لیکن بہت سافٹ اسپوکن ضرور تھے، لیکن وہ بہت لاؤڈ اسپیکر بھی تھے. ایک اور جگہ بھی وہ بورڈ آف گورنرس کے ممبر تھے، اور اتفاق سے میں نام نہیں لینا چاہتا اس جگہ کا، وہاں پہ وہ بورڈ آف گورنرس کے وہ بھی ممبر تھے، اور میں بھی تھا وہاں پہ. وہاں اس قسم کی بات ہو رہی تھی، اور وہ وقت تھا کہ اس وقت کہنا شہر کے جو حالت تھا، کہنا بہت مشکل کام تھا. اور انہوں نے بلند بات کہی، کچھ پیسوں کی بات ہو رہی تھی. کہتے اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے جمع کرتے رہے بھتے کے حساب سے پیسے کہاں چلے گئے یہ بتا دو. یہ الفاظ انہوں نے بیٹھ کے، یہ کوئی کئی سال پہلے کی بات ہے. تو باقی آپ لوگ سمجھ گئے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کچھ اور. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی مطلب یہ جو بات وہ صحیح سمجھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ بالکل جائز ہے، یہ لیگل ہے، اور یہ حق اور اس پہ مبنی ہے، تو وہ اس بات کی پھر وہ فکر نہیں کرتے تھے کہ اس کے کیا انجام ہوگا، کیا اس کے نتائج ہوں گے، کیا اس کے آفٹر افیکٹ ہوتے تھے. وہ جو سمجھتے تھے وہ کہتے تھے. اب میں تھوڑی سی بات اس کپجی کی کرنا چاہتا ہوں. مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اس کپجی کے بارے میں پڑھتا ہوں، اور میں نے خود ویسے وائس چانسلر بھی دیکھا، ماشاء اللہ یہ بہت کراچی یونیورسٹی کا ایک بہت فعال ادارہ ہے. یہاں پر بڑی اچھی ریسرچ بھی ہو رہی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، ایم فل بھی کی ہے بہت ساری، اور ان کے پیپرز جو ہیں نہ صرف ہمارے نیشنل جرنلس میں چھپے ہیں
بلکہ انٹرنیشنل جرنلس میں چھپے اور ایک بڑی تعداد پیپرس کی چھپ رہی ہے، جبکہ ان کے پاس تعداد کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ جی بہت بڑا اسٹاف ہے ان کے پاس، بہت زیادہ لوگ ہیں، لوگ بھی مطلب ایک لمیٹیڈ سے لوگ ہیں یہاں پر، بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ادر انسٹیٹیوشن، لیکن اس کے باوجود ان کی کارکردگی کسی بھی انسٹیٹیوشن سے کم نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشن جس مشن کے تحت یہ انسٹیٹیوٹ کپجی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے قائم کیا تھا، اس کو ہمیں مزید آگے بڑھانا چاہیے، زیادہ محنت سے کام کرنا چاہیے، اور وہ تاکہ نہ صرف ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہی ہوگا، لیکن یہ جو ایک اس کا جو ثواب ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ملتا رہے گا مستقل، اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اور جتنا انہوں نے سے کام کیا ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹس میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کی جگہ دے گا۔ ان تمام الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ۔